دنیا 6 دن میں بنی ہے تو کون سے 6 دن؟ دنیاوی 6 دن یا اللہ کے ہاں؟ جی دنیاوی 6 دن تو ظاہر اس وقت نہیں تھے، اس سے مراد جو ہے وہ اللہ کے ہاں جو 6 دن کی گنتی ہے۔ اب وہ کتنی ہے؟ ایک تو قرآن کے اندر آئی ہے کہ 1000 سال کے برابر ایک دن ہوتا ہے، اور قیامت کا دن 50,000 سال کا بتایا گیا۔ اس کے اوپر میں کافی دفعہ سورہ ہود کی تفسیر میں بولا، اور کئی ایک مواقع کے اوپر میں نے ان آیات کو کور کیا کہ یہ a long period of time ہے اللہ کے ہاں، جس کی تفصیلات ہمیں نہیں بتائی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ آنے واحد کے اندر اس کائنات جیسی کروڑوں کائناتیں بنا دے، لیکن ایک ول آف گاڈ بھی ہے نا، اللہ کی مرضی۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں سیکنڈز کے اندر بیکٹیریاز اور وائرسز ڈیوائیڈ ہوتے ہیں۔ مرغی کا چوزا 22 دن کے اندر انڈے سے نکلتا ہے، ہاتھی کے بچے کو 22 مہینے لگ جاتے ہیں، انسان کے بچے کو 9 مہینے لگتے ہیں۔ یہ مختلف ٹائم پیریڈز اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں مقرر کیے ہیں۔ جو اللہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں بیکٹیریا سیکنڈز میں بنا سکتا ہے، اس کے لیے انسان بھی سیکنڈز میں بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے اس کے ذریعے آزمائش کا معاملہ اور دنیا میں اسباب کے ساتھ چیزوں کو جوڑا ہوا ہے، اس اعتبار سے یہ پورے کا پورا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کہیں پر بھی چیلنج نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک دفعہ پریگنینسی کی تکلیف سے مرد کو گزارتا، ایک دفعہ عورت کو گزارتا، لیکن یہ ول آف گاڈ ہے کہ اس نے معیشت کی تکلیف، اکانومی کی تکلیف یہ مرد کے ساتھ جوڑ دی ہے، اور پریگنینسی کی تکلیف اور گھرداری کی تکلیف یہ عورت کے ساتھ جوڑ دی ہے ایک خاندانی نظام کے اندر۔ تو ان چیزوں کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یہ ول آف گاڈ ہے۔ آپ کوئی اور ماڈل بنا لیں، اس کو بھی کوئی چیلنج کر دے گا کہ اس میں یہ کیوں نہیں ہوا، یہ ہو جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اسی لیے اللہ نے واضح فرما دیا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اس تخلیق کا مقصد، تمہیں پیدا کرنے کا مقصد، جو انسانوں کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ اللہ رب العزت تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے۔ میرا اللہ اس بات کے اوپر پوری طرح قادر ہے کہ اللہ رب العزت آنے واحد میں کسی بھی چیز کو پیدا فرما دے، چاہے وہ انسان ہوں، کروڑوں انسان ہوں، اربوں انسان ہوں، جتنے بھی انسان ہوں، اللہ رب العزت آنے واحد میں ان کو پیدا فرما سکتا ہے۔ اللہ رب العزت اس زمین و آسمان کے جیسے کئی زمین و آسمان اللہ رب العزت آنے واحد میں پیدا فرما سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کا جو مقصد بیان فرمایا کہ جو اللہ رب العزت نے 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور جو انسانوں کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا وہ ایک پروسیس کے تحت اللہ رب العزت پیدا فرماتا ہے۔ تو اس کا مقصد جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے اعمال کرتا ہے۔ دیکھیں میرے بھائیو، ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو فزیکلی اس کے پیدا ہونے کے جو مراحل ہیں وہ ایک عورت کو 9 مہینے کے اندر ایک پروسیس ہوتا ہے جو فالو کرنا ہوتا ہے، اور اس پروسیس کے تحت 9 مہینے کے بعد ایک جو ہے بندہ ہے وہ تخلیق ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے 9 مہینے کے اندر، اور 9 مہینے کے بعد الٹیمیٹلی وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ 9 مہینے کا پروسیس کیوں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ رب العزت آزماتا ہے اس عورت کو، اللہ رب العزت آزماتا ہے کہ 9 مہینے تک وہ اپنے بچے کو پیٹ میں اٹھا کر پھرتی ہے جگہ جگہ، جہاں بھی اسے آنا جانا ہوتا ہے تو وہ اس کو ساتھ لے کر پھرتی ہے۔ تو اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ آیا وہ اس تکلیف کے اوپر وہ صبر کرتی ہے یا وہ آہ و بقا کرتی ہے۔ تو جب وہ صبر کرتی ہے اور اس کو جو مینج کرتی ہے اس حساب کتاب کو، اس معاملے کو، اور پھر وہ اس کو پیدا کرتی ہے اس بچے کو، تو 9 مہینے کے پروسیس سے اللہ رب العزت اس کو آزماتا ہے کہ وہ صبر شکر کرتی ہے یا اس درد کے اوپر آہ و بقا کرتی ہے۔ دوسری طرف اللہ رب العزت اس بچے کو آزماتا ہے کہ جب وہ اس کی ماں اس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے تکلیف برداشت کرتی ہے تو وہ بچہ بڑا ہو کر اس ماں کے اس معاملے کا جو ہے وہ بدلہ کس طرح دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو آزماتا ہے اس بچے کو اسی پروسیس کے تھرو
کہ اس پروسیس کو یاد کر کے کہ اس کی ماں نے اس کی خاطر کیسی تکلیفیں برداشت کی ہیں، تو وہ بچہ کیسے اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ تمام معاملات جو رکھے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے فزیکل ورلڈ کے ساتھ ان کو اللہ رب العزت نے اٹیچ کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ تکلیفیں، یہ جو مشکلات ہیں، یہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے ساتھ صرف اس لیے رکھی ہیں تاکہ اللہ رب العزت انسانوں کو آزمائے کہ وہ صبر و شکر کرتے ہیں، صبر و شکر والی روش اختیار کرتے ہیں، یا پھر وہ ناشکری والی روش اختیار کرتے ہیں اور آہ و بکا کرتے ہیں اور گلہ شکوہ کرتے ہیں اللہ رب العزت کے حضور۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک مشکل میں اللہ رب العزت کے حضور سجدہ شکر ادا کرتے رہیں، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کافی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگرچہ اللہ رب العزت کچھ نعمتیں ہم سے چھین لیتا ہے، تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ کی مرضی سمجھ کے ہم اس پر صبر و شکر کریں۔ ایک حدیث مبارکہ سنیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے بیٹے کی وفات کے اوپر آہ و بکا کر رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہا کہ صبر کرو، تو اس عورت نے بالکل صبر نہیں کیا اور آہ و بکا کرتی رہی، اور الٹا اس نے کہا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے اور تم بول رہے ہو صبر کرو۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس وہاں سے گزرے تو اس عورت نے کہا کہ مجھے صبر آ گیا ہے، میں صبر کر رہی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا صبر کرنے کا وقت تھا تب تم نے صبر نہیں کیا، اب تمہارا صبر نہیں، اب تمہیں صبر آ گیا ہے، تم نے صبر کیا نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں صبر کریں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہیں۔